بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے NA 133 کا ضمنی الیکشن لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا ناقابل تلافی بھنڈ۔ حکمران جماعت کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ اور کورنگ امیدوار مسرت جمشید سے ہاتھ ہو گیا۔ دونوں کے تجویز کنندہ الگ الگ حلقوں کے ہیں۔ کاغذات مسترد ہونے کا امکان ہے۔ اعتراض بھی لگ گیا۔ بادی النظر میں حلقے میں مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہوگا۔ NA 133 کے ضمنی انتخاب کے لیے تینوں بڑی جماعتیں میدان میں ہیں۔ انتخابی دنگل میں حکمران جماعت کی جانب سے لاہور کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا ناقابل تلافی بھنڈ سامنے آ گیا۔ تحریک انصاف کے امیدوار جمشید اقبال چیمہ اور کورنگ امیدوار مسرت جمشید کے تجویز کنندہ کا تعلق دوسرے حلقوں سے ہے، جس پر دونوں کے کاغذات مسترد ہونے کا خدشہ ہے۔ نون لیگ کے نصیر بھٹا، احمد قیوم اور آزاد امیدوار میاں حفیظ نے کاغذات پر اعتراض کیا۔ جمشید اقبال کے تجویز کنندہ بلال حسین اور مسرت جمشید کے تجویز کنندہ غلام مرتضیٰ NA 130 کے ووٹرز ہیں اور دونوں ماڈل ٹاؤن کے رہائشی ہیں۔ اعتراض یہ تھا کہ جو پرپوزر ہے ان کا اس کا جو ہے ووٹر ممبر ہے وہ 130 حلقے کا ہے NA 130 کا، اور ادھر پرپوز کر رہا ہے 133 میں۔ یہ ہمارا اعتراض ہے کہ وہ جمشید اقبال چیمہ کے وکیل رانا شکور کا کہنا ہے کہ انہیں ریٹرننگ افسر نے 30 اکتوبر کو صبح 11 بجے بلایا ہے۔ تو پرسوں پہ جو ہے نا جی 11 بجے جو ہے نا جی یہ اس کی ہیئرنگ ہوگی، تو تمام فریقین کی مرضی سے 11 بجے کا ٹائم مقرر ہوا ہے، تو پرسوں 11 بجے ہم اس پر بحث کریں گے۔ تحریک انصاف کے امیدوار اور کورنگ امیدوار پر اعتراض برقرار رہا تو PTI انتخابی عمل سے آؤٹ ہو جائے گی۔ بعد نظر میں اب مقابلہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رہ گیا ہے۔ NA 133 کی نشست پرویز ملک کے انتقال سے خالی ہوئی تھی۔ حلقے میں پولنگ 5 دسمبر کو ہوگی۔ کیمرامین افتخار احمد کے ساتھ وسیم احمد، City 42۔ NA 133 کا ضمنی انتخاب جیتنے کے لیے حکومتی مشینری کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے خزانے کا منہ کھول دیا۔ الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود حلقے میں غیر قانونی ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں۔ NA 133 کا ضمنی الیکشن 5 دسمبر کو ہونے جا رہا ہے۔ حکومتی مشینری PTI کے امیدوار کو الیکشن جتوانے کے لیے سرگرم ہے۔ حلقے میں ووٹرز کو رام کرنے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ 3 سال تک کسی نے حلقے کا رخ نہیں کیا اور اب اچانک مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں۔ کہیں روڈ کا اپریٹنگ تو کہیں سیوریج کی لائن ڈالی جا رہی ہے۔ اسٹریٹ لائٹس کے مسائل بھی راتوں رات حل ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ تک حلقے میں ترقیاتی کاموں پر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کے لیے حکم امتناعی ختم کر دیا گیا۔ دیواریں گرا کر جنگلہ نصب کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا حکم دیا تھا۔ سیکریٹری قانون ندیم سرور نے حکم امتناعی خارج ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ سیکریٹری قانون کے مطابق محکمہ قانون نے حکم امتناعی ختم کر دیا۔ سیکریٹری قانون کے مطابق محکمہ قانون نے حکم امتناعی ختم کرایا۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا کر جنگلہ لگایا جائے گا۔ آرکیالوجی اور اربن یونٹ مل کر اب گورنر ہاؤس کی نئی دیواروں کا ڈیزائن تیار کرے گا۔ وزیر اعظم نے پنجاب حکومت کو گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا حکم دیا تھا۔ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا مقصد لوگوں کو عمارت کی خوبصورتی دکھانا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا انتخابی مارکہ آسما جہانگیر گروپ کے نام غیر سرکاری نتائج کے مطابق احسن بون واضح اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے۔ وسیم ممتاز ملک بار کے سیکرٹری بن گئے، جبکہ حامی وکلاء نے بھنگڑے ڈال کر جشن بھی منایا۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ کامیاب ٹھہرا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق احسن بون واضح اکثریت سے صدر منتخب ہو گئے۔ احسن بون نے لاہور رجسٹری سے 735 ووٹ حاصل کیے۔ یہاں سے ان کے مد مقابل امیدوار سردار لطیف کھوسا 277 ووٹ لے سکے۔ باقی پولنگ سٹیشن سے بھی احسن بون نے واضح کامیابی حاصل کی۔ جیت کا اعلان ہوتے ہی حامیوں نے خوشی سے بھنگڑے ڈالے اور مٹھائیاں تقسیم کی۔ نو منتخب صدر احسن بون نے اپنی ترجیحات بتاتے ہوئے کہا کہ وہ آئین و قانون کی بالادستی کے لیے آخری حد تک جائیں گے، کسی طالع آزما کو مرضی مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ کر دیا ہے جو ہمیشہ عدلیہ فروشی کرتے تھے۔ وسیم ممتاز ملک سیکرٹری سپریم کورٹ بار منتخب ہوئے اور اپنی کامیابی آسما جہانگیر کے نام کی۔ یہاں پہ بون صاحب جو اب لیڈ کر رہے ہیں اس گروپ کو، وہ صرف اور صرف عام وکیل کی بات کرتے ہیں۔ سابق چیف جسٹس آف پاکستان تصدق حسین جیلانی، سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان سمیت ریٹائرڈ ججز اور وکلاء نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ سپریم کورٹ بار الیکشن کے حتمی نتائج کا اعلان 3 نومبر کو ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک اشرف، City 42۔ کے چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی۔ چیئرمین پیمرا کا تمام نیوز چینلز
اور FM ریڈیوز کو مراسلے تمام چینلز کالعدم تحریک لبیک کی کوریج بند کر دیں، پیمرا کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے کالعدم تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ چیئرمین پیمرا نے تمام نیوز چینلز اور FM ریڈیوز کو مراسلے ارسال کر دیے، جبکہ تمام چینلز کالعدم تحریک لبیک کی کوریج بند کریں، پیمرا کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ چیئرمین پیمرا سلیم بیگ نے تحریک لبیک کی کوریج پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے راستوں کی بندش سے عوام کو درپیش مشکلات پر معذرت کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ راستوں کی بندش کی وجہ سے عوام کو جو تکلیف اٹھانا پڑی اس پر ذاتی طور پر معذرت خواہ ہوں۔ معمولات زندگی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ ریاست اپنی یہ ذمہ داری ہر صورت نبھائے گی۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت، معاون خصوصی برائے اطلاعات حسان خاور، چیف سیکرٹری انسپیکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ اور ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ اجلاس میں شریک ہوئے۔ وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطحی تقرر و تبادلے۔ پولیس سروس آف پاکستان کے 3 اعلیٰ افسران کو نئی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ IG موٹر وے پولیس ڈاکٹر کلیم امام کو سیکرٹری نارکوٹکس انعام غنی، ان کی جگہ IG موٹر وے پولیس تعینات۔ تقرری کے منتظر فیصل شاہکار IG ریلوے پولیس تعینات کر دیے گئے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جاری کردہ الگ الگ نوٹیفیکیشنز کے مطابق 3 اعلیٰ پولیس افسران کے تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ پولیس سروس کے گریڈ 22 کی IG موٹر وے پولیس ڈاکٹر کلیم امام کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں سیکرٹری نارکوٹکس کنٹرول ڈویژن تعینات کر دیا گیا۔ پولیس سروس گریڈ 21 کے انعام غنی کو IG موٹر وے پولیس تعینات کر دیا گیا ہے۔ انعام غنی سے قبل IG ریلوے پولیس تعینات تھے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں تقرری کے منتظر پولیس سروس گریڈ 22 کے افسر فیصل شاہکار IG ریلوے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرر و تبادلوں کے نوٹیفیکیشنز جاری کر دیے ہیں۔ آگے بڑھیں۔ ڈینگی بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ غیر مصدقہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز لاہور سے ڈینگی کے 423 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈینگی مزید ایک قیمتی زندگی نکل گیا۔ ادھر گزشتہ روز City 42 نے ہسپتالوں میں ڈینگی بیڈز کی قلت کا معاملہ اٹھایا۔ آج اس پر محکمہ صحت نے ایکشن لیا اور ٹیچنگ ہسپتالوں میں مزید 283 بستروں کا اضافہ کر دیا۔ ڈینگی سے اب تک ہونے والی اموات کی تعداد 24 تک جا پہنچی۔ رواں سال لاہور سے اب تک ڈینگی کے 8203 کیسز سامنے آئے ہیں۔ شہر میں ڈینگی کے لیے مختص کیے گئے 1367 بستروں پر مریض زیر علاج ہیں۔ گزشتہ روز محکمہ صحت کی ٹیموں نے لاہور میں 65,974 انڈور اور 9,492 آؤٹ ڈور مقامات کو چیک کیا۔ 1,170 انڈور اور آؤٹ ڈور مقامات پر برآمد ہونے والا ڈینگی لاروا تلف کیا گیا۔ ادھر گزشتہ روز City 42 نے ٹیچنگ ہسپتالوں میں بیڈز کی قلت کا معاملہ اٹھایا تو محکمہ صحت کو ہوش آ گیا۔ آج صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت پر لاہور کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ڈینگی مریضوں کے لیے 283 بستروں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جناح ہسپتال لاہور میں 50، جنرل ہسپتال لاہور کے ڈینگی وارڈ میں 39 بستروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ میو ہسپتال لاہور میں 30، چلڈرن ہسپتال کے ڈینگی وارڈ میں 32، سروسز ہسپتال میں 30، گنگا رام ہسپتال کے ڈینگی وارڈ میں 25 بستروں کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح میاں منشی ہسپتال لاہور میں 30، سید مٹھا ہسپتال کے ڈینگی وارڈ میں 15، مزنگ ٹیچنگ ہسپتال میں 10 اور کوٹ خواجہ سعید ہسپتال لاہور میں 7 بستروں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دلکش لاہور منصوبے کے لیے 50 کروڑ جاری کرنے کی منظوری۔ انارکلی فوڈ کورٹ، پارک ٹی ہاؤس اور ٹولنٹن مارکیٹ کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ شاہی کلا کی بحالی کے لیے والڈ سٹی اتھارٹی کو 5 کروڑ مل گئے۔ پنجاب حکومت نے دلکش لاہور منصوبے کے پہلے فیز کے لیے 50 کروڑ روپے فنڈ کی منظوری دے دی ہے۔ منصوبے کے تحت مال روڈ پر تاریخی عمارتوں کی تعمیر نو اور تزئین و آرائش کی جائے گی۔ انارکلی فوڈ کورٹ، پارک ٹی ہاؤس اور ٹولنٹن مارکیٹ کو اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ دیال سنگھ فوڈ کورٹ اور ہائی کورٹ کے سامنے فوڈ کورٹ عمارت کی تزئین و آرائش کی جائے گی۔ محکمہ خزانہ نے شاہی قلعہ لاہور کی بحالی کے لیے والڈ سٹی اتھارٹی کو 5 کروڑ روپے فنڈ جاری کر دیے ہیں۔ شاہی قلعہ کے تاریخی حصوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کے ساتھ مزید دلکش بنایا جائے گا۔ شاہی قلعہ کی بحالی پر مجموعی لاگت کا تخمینہ 96 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ محکمہ ماحولیات نے آلودگی سے پاک پانی کے لیے حکومت کو منصوبہ پیش کر دیا ہے، جس پر لاگت کا تخمینہ 1 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت لاہور سمیت پنجاب بھر میں واٹر مانیٹرنگ اسٹیشنز لگائے جائیں گے۔ انڈسٹریل سیکٹر کی مانیٹرنگ کے لیے بھی یہ سسٹم استعمال ہوگا۔
شاہکام فلائی اوور منصوبے کے لیے ایکوائر کی گئی اراضی کا معاملہ LDA نے 62 کنال 2 مرلے اراضی کا ایوارڈ سنا دیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے شاہکام فلائی اوور منصوبے کے سائٹ آفس پر ایوارڈ سنایا۔ منصوبے کے لیے موزہ مولن وال کے 47 کنال 19 مرلے اور موزہ جلیانہ کے 8 کنال 19 مرلے اراضی کا ایوارڈ سنایا گیا۔ مولن وال اسکیم کے پلاٹوں پر مشتمل 5 کنال 4 مرلے کا ایوارڈ بھی سنایا گیا ہے۔ LDA نے ایوارڈ سنا کر قبضے کے لیے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی۔ 2 روز بعد LDA شاہکام فلائی اوور کے لیے اراضی کا قبضہ لینا شروع کر دے گا۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری نے اساتذہ کی ترقیوں کے کیسز نہ بھجوانے کا نوٹس لے لیا۔ DEO سیکنڈریز کو ترقیوں کے منتظر اساتذہ کے کیسز فوری بھجوانے کا حکم دے دیا۔ اساتذہ کو 3 سال سے ترقیاں نہیں ملی۔ اسکولوں میں 3 سال سے گریڈ 17 سے 20 تک کے 10,000 سے زائد اساتذہ ترقیوں کے منتظر ہیں۔ لاہور میں گریڈ 17 سے 20 تک کے اساتذہ کی 250 اسامیاں خالی ہیں۔ پنجاب بھر کی ایجوکیشن اتھارٹیز کی جانب سے گریڈ 17 سے 20 تک کی ترقیوں کے لیے صرف 8 کیسز بھجوائے گئے۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن سیکنڈری نے صرف 8 کیسز بھجوانے پر معاملے کا نوٹس لے لیا۔ DEO سیکنڈریز کو طلب کر لیا گیا ہے۔ احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے کی صورت میں متعلقہ DEOs کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ لیسکو میں بجلی چوروں کو بلنگ کی مد میں کروڑوں کا ریلیف دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ مختلف دفاتر نے بجلی چوروں کو ڈیٹیکشن چارج کے یونٹس نکالے بغیر کروڑوں روپے نکال دیے۔ لیسکو نے بلنگ کی صورت میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیوں کے اسکینڈل کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ بجلی چوروں اور صارفین کو خلاف ضابطہ کروڑوں روپے کا فائدہ پہنچایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بجلی چوروں کو ڈیٹیکشن چارج کرنے کے بعد سیگریگیشن کر کے بلوں سے کروڑوں روپے نکال دیے گئے۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز لیسکو رائے اصغر نے تمام سرکل سے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اسی طرح یونٹس نکالے بغیر کروڑوں روپے کی ایڈجسٹمنٹ دینے کے کیسز کی تفصیلات مانگ لی گئی ہیں۔ کمپنی کے تمام سرکلز، ڈویژنز اور سب ڈویژنز سے بلنگ کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ لیسکو نے بجلی کے ساتھ ساتھ سرکاری دفاتر کو بھی یونٹس کے بغیر بلوں میں ریلیف دیا تھا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ سیشن کورٹ نے ہتک عزت کیس میں شہباز گل کے پیش نہ ہونے پر قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ ایڈیشنل سیشن جج حسنین اظہر شاہ نے البراق کمپنی کی جانب سے دائر استغاثہ پر سماعت کی۔ البراق کمپنی کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ شہباز گل نے ایک ٹی وی پروگرام میں کمپنی پر جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگائے جسے کمپنی کی ساخت متاثر ہوئی۔ عدالت کے طلب کرنے پر نہ شہباز گل خود آئے نہ ان کا نمائندہ پیش ہوا، جس پر عدالت نے شہباز گل کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے حکم دیا کہ شہباز گل 30,000 مالیت کے مچلکے جمع کروا کر 1 نومبر کو ذاتی حیثیت میں عدالت پیش ہوں۔ فیملی اور گارڈین عدالتوں میں طلاق اور خلا کے کیسز میں اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک ہفتے میں 25 خواتین نے خلا اور طلاق کی ڈگریاں حاصل کی۔ سول کورٹ میں طلاق کے دعوے دائر کرنے کی شرح میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا ہے۔ سیشن جج نے دعوے دائر کرنے کی شرح میں اضافے پر فیملی کی 21 عدالتیں قائم کر دی ہیں۔ عدالتوں میں زیادہ تر طلاق اور خلا کے کیس زیر سماعت ہیں۔ 21 عدالتوں نے ایک ہفتے میں 25 طلاق کی ڈگریاں جاری کی۔ عدالتوں سے جاری ہونے والی ڈگریوں پر وکلا کا کہنا ہے کہ عدالتوں میں طلاق کے دعوے دائر کرنے کی ایک بڑی وجہ عدم برداشت ہے۔ لوگوں میں ایک دوسرے کی بات برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں۔ دوسرا، جب عورت خاوند سے خرچہ مانگتی ہے تو شوہر تشدد کا نشانہ بناتا ہے۔ سول فیملی عدالتوں میں 25 کیس آخری مرحلے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے تحریک انصاف کے رہنما مہدی بھٹی اور رکن قومی اسمبلی شوکت بھٹی کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ ماضی کی طرح وسائل چند مخصوص شہروں کے لیے مختص نہیں کیے، پسماندہ علاقوں کو ترقیاتی بجٹ میں ترجیح دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مہدی بھٹی اور رکن قومی اسمبلی شوکت بھٹی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں حافظ آباد کے ترقیاتی پیکج پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حافظ آباد سمیت ہر شہر کی ترقی کا عزم کر رکھا ہے، ماضی کی طرح وسائل چند مخصوص شہروں کے لیے مختص نہیں کیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پسماندہ علاقوں کی جانب وسائل کا رخ موڑا گیا۔ NA 133 کی انتخابی مہم۔ صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں اسلم گل منجے ہوئے سیاستدان اور بہترین امیدوار ہیں۔ NA 133 اسلم گل کا نہیں، پیپلز پارٹی کا الیکشن ہے۔ موجودہ مہنگائی کے بعد ووٹرز PTI کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ صدر پیپلز پارٹی وسطی پنجاب راجہ پرویز اشرف نے سیکریٹری جنرل پیپلز پارٹی پنجاب حسن مرتضیٰ، سینئر نائب صدر رانا فاروق سعید، سیکریٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ، میاں ایوب، علامہ یوسف آوان اور دیگر کے ہمراہ پریس
कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम तबकात और मकतबा फ़िक्र के लोग सरापा एहतजाज हैं। ये पहली हुकूमत है जो हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। हुकूमत ने गैर संजीदगी के साथ महंगाई और बेरोजगारी को आसमान पर पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि NA 133 के अवाम का ताल्लुक पसमानदा तबके से है। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल की सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान से अहम मुलाकात हुई। हदबंदियों का अमल मुकम्मल और आइंदा मार्च में इलेक्शन करवाने पर गौर किया गया। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाने की तैयारियां शुरू कर दी गईं। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान से अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में जॉइंट सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब साईं बख्श, डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन पंजाब अब्दुल हमीद और लोकल गवर्नमेंट के लीगल एडवाइज़र भी मौजूद थे। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर अब्वाई मोहम्मद की सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां नुमान कबीर से मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के माबैन कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाइजीरिया के हाई कमिश्नर अब्वाई मोहम्मद ने सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां नुमान कबीर से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीनियर नायब सदर अजीज़ चंद, नायब सदर हारिस अतीक, मारूफ ताजिरों अली अफजल और मोहम्मद मजहर भी मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर नुमान कबीर का कहना था कि पाकिस्तान और नाइजीरिया के ताल्लुकात इंतहाई मजबूत हैं। तिजारत के जरिए दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। नाइजीरियन कमिश्नर का कहना था कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर मादनियात हाफिज़ अमार यासिर ने हुकूमत और मजहबी जमात के ज़िम्मेदारों से दानिशमंदी का मुजाहरा करने की अपील कर दी। कहते हैं कि फ़रीक़ैन को तशद्दुद और महाजराई की बजाय मफाहमत और बातचीत से मसाइल को हल करना चाहिए। हाफिज़ अमार यासिर ने कहा कि ऑपरेशन और ताकत के इस्तेमाल की बात करने वाले मुल्क के खैरख्वाह हैं और ना ही हुकूमत के साथ मुखलिस। ताकत का इस्तेमाल मसाइल के हल के ज़रिए नहीं बल्कि मामलात के बिगाड़ का सबब बनता है। उन्होंने मजहबी जमात के साथ मुआहिदा करने वाले वज़रा पर जोर दिया कि वो मुआहिदे की ज़िम्मेदारी कबूल करें और इस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। मुस्लिम लीग नून लाहौर के मरकजी ऑफिस नसीराबाद में मरियम नवाज की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद अरकान असम्बली, साबिक अरकान असम्बली, मेयर लाहौर, बल्दियाती नुमाइंदगान और कारकुनान ने शिरकत की। मरियम नवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सालगिरह पर पार्टी के नसीराबाद ऑफिस में तकरीब हुई। MNA MP गजाली सलीम भट्ट, MPA रमजान सदीक भट्टी, मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद, साबिक MPA मेयर इश्तियाक, साबिक MP हाफिज मियां नुमान ने शिरकत की। सालगिरह की तकरीब में हाजी इमदाद, डिप्टी मेयर मुश्ताक मुगल, इजाज हफीज, महर महमूद, मंजूर भट्ट, सगीर हुसैन पहाड़, शेख अल्ताफ चौधरी फहद, सईद खान समेत दीगर शरीक हुए। शुरका ने सालगिरह का केक काटा और मरियम नवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेक दुआओं और ख्वाहिशात के साथ कि अल्लाह ताला मरियम साहिबा को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत दे और वो जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रही हैं, वोट को इज़्ज़त दो, वो जारी और सारी रहे। हमने आज यहाँ पर एक तकरीब मुनक्किद की है मुस्लिम लीग नून लाहौर के ऑफिस में और दुआए खैर की है कि अल्लाह ताला उनकी उम्र में और ज़िंदगी में और सेहत में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले तो हम अपनी बहन को बीबी मरियम साहिबा को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज उनकी सालगिरह का दिन था। इस मौका पर मरियम नवाज की दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन अदील चौधरी के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। कनेड कॉलेज में T20 इंटर क्लब विमेन क्रिकेट का मैदान सज गया। इवेंट में कनेड कॉलेज और लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान मैच खेला गया। सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी का कहना है कि वुमेन क्रिकेट के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कनेड कॉलेज में T20 इंटर क्लब विमेन टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इवेंट में कनेड कॉलेज और लाहौर कॉलेज विमेन यूनिवर्सिटी के दरमियान मैच खेला गया। तलबात का कहना था कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की सतह पर क्रिकेट इवेंट से खवातीन क्रिकेटर्स आगे आएंगी। ऐसे मैचेस मिलेंगे तो लड़कियों को ज़्यादा फ़ायदा होगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इस तरह के मैचेस होने चाहिए ताकि लड़कियां और ज़्यादा अपने आप को मजबूत करके इंटरनेशनल तक पहुंच सके। मैच के मेहमान हसूसी सूबाई वजीर खेल तैमूर भट्टी ने कहा कि वो विमेन क्रिकेट के फ़रोग के लिए इकदाम करेंगे। कनेड कॉलेज में ये रूटीन से इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं और मैं समझता हूँ कि हमारा बच्चियों का भी खेल के मैदान आबाद करने में अपना जो किरदार अदा करना है और हिस्सा अदा करना है। मैच के अख्ताम पर वजीर खेल तैमूर भट्टी ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।